جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج کا دن جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا، پرچم سرنگو رہے پورے پاکستان کے اندر۔ وہ معصوم پاکستانی جو اس ملک سے باہر اس لیے گئے تھے کہ روزگار کما سکیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بہنوں کے رشتے کر سکیں، اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اور تو رزق اور روزی کمانے کی تلاش میں وہ پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک گئے، اور ان کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، اور یوں وہ ان میں سے صرف 12 جو ہیں پاکستانی وہ ریسکیو ہو سکے ہیں۔ اس کے علاوہ 500 قریب ٹوٹل نمبر بتایا جا رہا ہے، 500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں لاپتہ ہیں، اور 78 کی اب تک جو کنفرمیشن ہے 78 کی وہ ہو چکی ہے، کیونکہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پانی میں رہنے کی وجہ سے شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ تو ڈی این اے پاکستانیوں کو، جو پاکستانی شہری تھے، ان کے رشتہ داروں کے ڈی این اے جو ہے وہ بھجوا دیے گئے ہیں تاکہ میچ ہو سکیں اور شناخت ہو سکے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس افسوسناک واقعے کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو یہ جو تارکین وطن کی کشتیاں ہیں، ان کے ڈوبنے کا جو سلسلہ ہے بڑا پرانا ہے، اور اس میں کئی پاکستانی اپنی جان کی بازی گنوا چکے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے روزی کمانے گئے، رزق کمانے گئے تاکہ اچھی زندگی اپنی فیملی کو دے سکیں، لیکن جان کی بازی ہار گئے۔ تو وہ فیملی جو بڑے مان سے ان کو لاکھوں روپے دے کے بھیجتی ہے، تو واپسی وہ لاش کی منتظر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، اور آج بھلے سیاہ دن کے طور پہ آج کا دن منایا گیا، پرچم سے نگوں رہے، لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہونے۔ حکومت وقت کو اس پر ایک پالیسی بنانا ہوگی، اور بیٹھ کر ایک ایسا لاہے عمل تیار کرنا ہوگا کہ کم از کم آج کے بعد ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ کسی بھی پاکستانی کی جان تارکین وطن کی صورت میں ایک کشتی میں سوار ہو کر ڈوبنے کی صورت میں نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی وہ جو اسمگلر ہیں، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں ایجنٹ بنے ہوتے ہیں اور یورپ کا لالچ دے کے، یوروز کمانے کا لالچ دے کے معصوم پاکستانی سے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور ان کو باہر بھیجتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے۔ 23 سے 25 لاکھ روپے ابھی تک جو آئیڈینٹیفائی ہوا انہوں نے ان لوگوں سے لیا تھا، اور ان سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ بائی ایئر بھیجا جائے گا۔ تو یہ سارے انسانی اسمگلرز کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے خاص طور پر آج ہم نے دعوت دی ہے سارم برنی صاحب کو، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عدنان بودلہ صاحب ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور کافی لوگوں کو جانتے ہیں جو اس طرح موو کر رہے ہوتے ہیں۔ بودلہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سارم برنی صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، تھوڑا ہسٹری بھی بتاتے رہیے گا اس طرح کے واقعات کی، اور جو یہ واقعہ ہے اس میں بہت زیادہ نمبر بتایا جا رہا ہے پاکستانیوں کا، ہوگا کیا؟ بس ہم افسوس کریں گے، پرچم سرنگو ہوں گے، ان کی فیملی سے لوگ جا کے تعزیت کریں گے، پھر یہ قصہ پارینہ ہو جائے گا، ماضی ہو جائے گا، پھر سے دوبارہ سے اسی طرح کے حادثات ہماری تاریخ میں ہوتے رہیں گے؟ سر دیکھیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور میں تو کہتا ہوں سچ بولے آدمی یا چپ رہے تو بہتر ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ افسوس ہم آج سے پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، آج پھر کر رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ پھر کریں گے ہم۔ کچھ نہیں ہونا میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ نہیں بدلنا، کچھ نہیں پلٹنا۔ آج بھی آپ دیکھیں ترجیح کیا ہے ہمارے یہاں، ایون اگر سچ پوچھیں میڈیا کی ترجیح کیا ہے۔ اس وقت ہم ایک اہم ایشو پہ بول رہے ہیں جس پہ 300 سے زائد پاکستانیوں کا آ رہا ہے کہ ڈوب گئے ہیں، صرف 12 زندہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے زیادہ، ابھی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن ابھی کوئی اگر منسٹر وفاقی اور صوبائی ہو پریس کانفرنس کر رہے ہوں، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا رہے ہوں، اپنے رونے رو رہے ہوں، تو آپ اس پروگرام کو کاٹیں گے اور ساری ترجیح ادھر دے دیں گے۔ تو ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا اگر سچ پوچھیں، اور یہی سچ ہے۔ ہمیں سب کو بدلنے کی ضرورت ہے، بہتری کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوا، بالکل ہوا، لیکن ایک سوال ہے کہ 25 30 لاکھ روپے جس کی جیب میں تھے، اب وہ ادھار تھے، قرض تھا، اماں بہن کا زیور بیچا تھا، گھر کے جانور بیچے تھے، گھر بیچا تھا، کچھ بھی کیا تھا، نا کاروبار کے لیے پیسے تھے نا، کاروبار کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا کاروبار؟ کیوں باہر کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ یقین جانیے سب سے بدترین حالات اگر اس ملک میں ہیں وہ بلوچستان اور سندھ کے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ میں اتنا اس چیز کا رجحان نہیں ہے، اکا دکا پرسنٹ ہے۔ یہ رجحان آپ کو ملے گا پنجاب میں، کے پی کے میں، کشمیر میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہوسیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ بے شک لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں،
لیکن اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ ہم بنے بنائے ملکوں میں جا کے خوشحالی کیوں لے کر کے آئے؟ ہم اپنے ملک کو کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کنٹری بنائے؟ آج اس کو ایشو یوں بھی بنایا جا رہا ہے کہ حالیہ حکومت میں ایسا ہو گیا. میں یہ بھی بتا دوں، یہ حالیہ حکومت میں نہیں ہوا میرے بھائی، یہ برسوں سے ہم دیکھتے آ رہے، برسوں سے ہم کہ خدا کے واسطے اس کی روک تھام کرو، خدا کے واسطے کوئی نظام بناؤ. میں ایک بات اور آپ کو کہوں کہ یہ 300 کوئی نہیں کہہ سکتا یہ 300 تھے، 500 تھے، 600 تھے، 100 تھے، اور یہ سب ڈوب گئے یا نہیں ڈوبے. یہ ایجنٹس لے کر کے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگوں کو پھر وہ بوٹس میں ڈالتے ہیں، اور یہ ڈوبے نہیں ہیں، یہ ڈبویا گیا ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں ہمیشہ پیسنجرز کی کشتیاں ڈبوئی جاتی ہیں، نارمل کشتی کوئی نہیں ڈوبتی. وہاں اور بھی تو کشتیاں چل رہی تھی، کوئی ثانیہ اور سامنے آیا آپ کے جو نارمل کشتی تھی، سوائے اس کے کہ جس میں لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے لاکھوں روپے آپ اندازہ لگائیں، اگر 500-700 پیسنجر ہے، اگر 20 لاکھ چلیں ایوریج لگا لیں آپ، 700 لوگوں سے 20 لاکھ روپے اگر ایک بندے سے لیا ہے پر ہیڈ، تو 700 لوگوں کا اماؤنٹ کیا بنتا ہے؟ تو اس میں کشتی ڈبونے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں پھر ایمان تھوڑی ہے، اس میں پیسہ ہے، ہماری خواہشات بالکل ہیں. آپ کا بالکل صحیح اینگل آپ نے دیا ہے کہ جس طرح اوور لوڈ کیا گیا اور جس طرح فالو نہیں کیا گیا پروٹوکول کو، یہ پری پلان ہوتا ہے کہ یہ کر دیا جائے. بودلا صاحب، اوور ٹو یو. آپ ذرا کامنٹ کیجئے گا. پاکستان میں ایک بڑا رجحان ہے کہ کاروبار نہیں ہو پا رہا، نوکری نہیں لگ رہی، تو بھائی چلیے باہر چلتے ہیں. اور پھر ایسے ایجنٹس ہیں گجرانوالہ میں، گجرات میں، آزاد کشمیر میں، جو آپ کو انلیگلی باہر جو ہے بھجوانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور وہ بھجوا بھی دیتے ہیں. مطلب یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہی جا رہے تھے اور ڈوب گئے. کئی لوگ ایسے ہیں سینکڑوں جو چلے جاتے ہیں یورپ میں، اور پھر وہاں جا کے پھر وہ پناہ لینا شروع کر دیتے ہیں، حکومت کے لیے سردردی بن جاتے ہیں وہاں کے لیے بھی. تو یہ ٹرینڈ ہے کیوں؟ اور یہ جو ایجنٹس ہیں ان پر گرفت کیوں نہیں کرتی، گرفت میں کیوں نہیں آتے یہ گورنمنٹ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عدنان بھائی، آپ نے انوائٹ کیا، اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے کہ کیا بولا جائے، اور میرا دل کانپ رہا ہے اس طرح سے، مطلب کہ الفاظ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے یہ. آپ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دیار غیر میں ہمارے جتنے بھی پاکستانی وہاں پر ان کی اموات ہوئی ہیں، ہم ان کے سوگوار میں پوری قوم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور کل آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے قومی سوگ کا دن بھی منایا جائے گا، اور پرچم بھی سرنگوں رہے گا. اب دوسری طرف آتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، تو اس کے اندر جو میرے دیکھنے میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو آپ کے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی غربت اور مہنگائی میں جو لوگ پس رہے ہوتے ہیں. یہ جو ابھی بھائی صاحبان نے بات کی ہے کہ یہ قصہ آج کا نہیں چلتا آ رہا، یہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ جو عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے اس کی اور آج کی ریشو میں کتنا فرق ہے. کیونکہ جو میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں ان معاملات کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کس طرح سے لوگ اپنے گھر گروی رکھ کے، اپنے جو بھینس مویشی، اپنے زیورات بیچ کر کس طرح سے سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں. وہاں پر ان کو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ ایک PR کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ نیشنلٹی، کتنا طویل یہ ایک سفر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پچھلے اس میں، مطلب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں ایک حقائق کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 4 سال کا دور گزرا ہے، ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہے کہ جو گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے کہ ہم باہر سے لوگ یہاں پر نوکریوں کی تلاش میں آئیں گے، باہر سے لوگ یہاں پر خوشحالی دیکھ کر یہاں پر شفٹ ہوں گے، تو وہ وعدے، وہ وعید، وہ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہ کہاں پہ گئے؟ جب اس چیز کے وعدے کیے گئے اور وہ چیزیں نہیں پوری ہو پائیں، اور ہماری مہنگائی اور اس کی چکی میں لوگ پستے چلے گئے، تو انہوں نے راستہ تلاش کرنا تھا. اب اس کا دوسرا پہلو آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں 2 چیزیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انہی علاقوں کے لوگ زیادہ کیوں باہر جاتے ہیں. تو میرے دیکھنے میں، میرا جو ذاتی تجربہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، گجرات اور کشمیر اور ان علاقوں کے جو لوگ ہیں، آلریڈی ان کے لوگ جو رشتہ دار ہیں جسے ہم شریکہ کہتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ باہر موجود ہیں. تو یہ لوگ جب ان کی ترقی دیکھتے ہیں، ان کی خوشحالی دیکھتے ہیں، تو ان سے نہیں رہا جاتا. تو یہ کہتے ہیں بے شک سب کچھ بک جائے، ایک دفعہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں. تو ہماری قوم کو بھی، جو منحصل قوم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہاں پر بہت سارے نوکری کے مواقع ملتے ہیں، بہت سارے آپ کے پاس کاروبار کے مواقع ہیں، آپ انہی پیسوں سے ایک سمال بزنس رن کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن لوگ وہ اپنے شریکے کی طرف، اپنے دوسرے ریلیٹیوز کو دیکھتے ہوئے
وہ ایجنٹس کے ہتھے چڑھتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ اپنا باہر کا سفر شروع کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو 4-4 5-5 کر کے مر جاتے ہیں جن کی خبر ٹی وی تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ یہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا، حادثہ تھا جو آج آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہم بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں۔ برنی صاحب، آپ نے اس سے پہلے اس طرح کئی کیسز کو ڈیل کیا، یہ جو ایجنٹس ہیں یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے سر، اگر ان پہ نظر ڈالی جائے تو یہ ہمارے پاس تو کافی ادارے ہیں، ایف آئی ہے، اسپیشل برانچ ہے جو چیزوں کو انکوائر کر رہی ہے، تو کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایف آئی نے بڑا ایکٹیولی گجرات سے کئی ایجنٹس کو پکڑا تھا، پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی۔ تو اگر وہ کارروائی ہوئی تھی، وہ پکڑے گئے تھے، تو دوبارہ سے یہ ایجنٹس کا ایک جو فراڈ نیٹ ورک ہے وہ کیوں اتنا متحرک ہے سر؟ اگر ایف آئی اے اور ہمارے جو دیگر ادارے کام کر رہے ہیں اتنا اچھا، تو مجھے ذرا لسٹ تو دیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی آج تک کے، کتنے ایجنٹس کو جو ہے نا انہوں نے پکڑا اور اس کے بعد سزا کروائی ہے۔ پکڑنا ایشو نہیں ہے، پکڑے تو یہ بھی گئے، آگے کیا ہونا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ اور چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ہاکی کی پلیئر تھی یا پتہ نہیں کرکٹ کی تھی، کوئی کوئٹہ سے تعلق تھا جس کا، ہماری فٹ بال کا، جی اس کا بھی واقعہ ہوا تھا، 2-3 دن اچھلا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بار افسوس کیا، اب بھی کر رہے ہیں، اور اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی کریں گے۔ یہ بات ریکارڈ پہ رکھیے گا میری۔ سارن برنی صاحب، کیونکہ آپ تو ایسے کئی حادثات میں بڑا ریلیف کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ابھی بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ 150 کے لگ بھگ پاکستانی ایک ہی حادثے میں ان کی جان چلی گئی، آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ از ناٹ سیریس آن سر اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے نا تو جو لوگ اس وقت پائپ لائن میں ہیں، ایجنٹوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تو ریکور کر لے، ان کو تو سیف کر لے۔ کوئی آپ نے اس کے علاوہ بات سنی؟ اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے تو گورنمنٹ نے بتایا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ صرف ہم سیاہ دن بنا پاکستان میں کہ جی بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، پر ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کیا میں سیاہ دن کو اس دن مانوں گا جب آج کے بعد ہمیں اس پہ افسوس نہیں کرنا پڑے گا، آج کے بعد پراپر کارروائیاں ہوں گی۔ ایجنٹ آپ بن جائیں عدنان بھائی، میں بن جاؤں، 2 منٹ کا کام ہے، اپنے اون پہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں بڑا قانون، بڑا نظام، بڑا سسٹم ہے۔ اگر آپ اس چکر میں رہ گئے کہ میں ہی کھاؤں گا، میں ہی کماؤں گا، آپ کو پارٹنرشپ کرنی ہے ان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، آپ پارٹنرشپ کریے، اس کے بعد کھلی چھوٹ ہے آپ کو۔ آپ کے اگر چھاپا بھی مارنے آ رہے ہوں گے تو آپ کو پہلے کال آ جائے گی۔ ایجنٹس ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں، اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایجنٹس ہیں، لوگوں کو باہر بھجوا رہے ہیں۔ بالکل عام سی بات ہے یہ۔ آپ مجھے ذرا صرف بارڈر کے قریب تو جا کے دکھا دیجئے آپ مجھے، ایک عام حیثیت میں، یہ 300 لوگ 350 لوگ پاکستان سے نکل کے چلے گئے، ہمارے یہاں کسی ادارے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سوچئے نا پھر کیسے پوسیبل ہے؟ یا ہمارے بارڈرز اتنے کھلے عام ہیں، اگر یہ 300-500 جا رہے ہیں تو پھر 300-500 آ بھی تو رہے ہوں گے۔ ہم تو کسی جگہ پہ بھی سیف نہیں ہیں، نہ ہم بیرونی معاملات میں، نہ اندرونی معاملات میں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی نہیں کہ سوچتے ہی رہ گئے، سوچ ہی تو رہے آج تک۔ عمل کی ضرورت ہے، قانون بنا دیے جائیں گے، ابھی نئے نظام بنا دیے جائیں گے، کمیٹیاں بنا دی جائیں گی، انویسٹیگیشن ٹیمیں بنا دی جائیں گی، بھتے بڑھ جائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، جو بیچارہ شریف آدمی ہوگا اس کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے، خرچے لے کر کے چھوڑنا شروع کر دیں گے، دیکھیے گا یہی ہوگا۔ اس کے بعد کمپلین آپ کو یہ ساری آ رہی ہوں گی کہ جی ہمیں اٹھا کے لے گئے۔ بودلہ صاحب، آپ اکثر ٹریول کرتے رہتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے ملک سے باہر نکلنا ہو تو جہاں ان ایجنٹس کا قصور ہے آف کورس ان کو تو سزا ملنی چاہیے، جو لیک آف ہے بنتا ہے گورنمنٹ کی طرف اور اداروں کی طرف۔ دیکھیں بالکل برنی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بھائی افغانستان جانا ہو آج آپ نہیں کراس کر سکتے، ایران جانا ہو نہیں کراس کر سکتے، کوسٹل ایریا سے نہیں کراس کر سکتے، ادارے موجود ہوتے ہیں، سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، تو یہ 250-300 لوگ موو کیسے کر جاتے ہیں؟ اور یہ تو وہ لوگ، ہم برنی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، یہ تو شہید ہیں، یہ جو جان کی بازی ہار گئے، سینکڑوں اور ہیں جو اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں آج بھی سر۔ تو ویئر از دا گورنمنٹ اسٹینڈ سر؟ ان کے ہیڈ پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تو بالکل فیل ہے۔ جی عدنان بھائی، اس میں ایسا ہے کہ آپ کے سامنے پہلے بہت سارے جو ابھی انہوں نے بات کی سارم صاحب نے، مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ
ایکشن لیا جاتا ہے، کمیٹیز بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو اس دفعہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ شہباز پاکستان موجود ہیں، اور شہباز پاکستان جو کمیٹی بناتے ہیں اس پر عمل درآمد بھی کروانا جانتے ہیں اور اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں. جب تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، جب تک اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر، کیفر کردار تک پہنچا کر عوام کو ریلیف نہ مل جائے. ابھی انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، عالم شنواری صاحب اور جو دوسرے اس میں لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ حقائق کو جان کے جو اس میں ملوث ہوں گے ادارے کے لوگ، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور ابھی جو کریک ڈاؤن کیا ہے اس کے اندر کچھ ایجنٹس جو ملوث تھے وہ پکڑے گئے ہیں، اور کچھ کو ابھی ان کا چھاپے مارے جا رہے ہیں، بہت جلد وہ بھی پکڑے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ کے لیے ایک جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور جو کمیٹی بنائی ہے، اس کے اوپر آئندہ کے لیے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. یہ کوئی زبانی کلامی یا ایک عوام کو ایک باتوں کی حد تک کمیٹی نہیں بنائی گئی. یہ اس دفعہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور یہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ابھی ہمیں یہ کیسے اشور ہوگا؟ دیکھیں برنی صاحب نے جو بات کی ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اس طرف تو ابھی معاملہ چلا ہی نہیں کہ بھائی جو اداروں کا رول تھا یا جو اداروں کا رول ہونا چاہیے تو وہ بھی تو رول اپنا پلے نہیں کر رہے. تبھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں نا سر. آپ روڈ پہ ہیلمٹ نہیں پہنتے تو پولیس آپ کا چلان کرتی ہے، تو اٹس دی ڈیوٹی آف ٹریفک پولیس کہ آپ کا چلان کرے. میں برنی یہ تو لوگ یوں ہی کرتے رہیں گے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، 25 لاکھ روپے دو اور یورپ پہنچ جاؤ. آپ تو نہیں روک سکتے لوگوں کو جب تک آپ اداروں کو متحرک نہیں کریں گے. بدلا صاحب، برنی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ اداروں کے لوگ بیچ میں شامل ملوث نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے اداروں کے لوگ، لیکن ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور انہی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ کمیٹی اسی لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کمیٹی انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر شہباز شریف صاحب تب بیٹھیں گے. ویسے وہ بیٹھ نہیں سکتے. انہوں نے ابھی بھی جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ مجھے 72 گھنٹے میں اس کی رپورٹ چاہیے اور اس کے بعد فردر اس کی قانون سازی اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت دیکھنا ہے جو محسن فاروق ہے وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کے باپ نے گجرانوالہ سے اپنی جائیداد بیچ کر اپنے بیٹے کو باہر بھیجا ہے اپنے مستقبل کے لیے، اور وہ ہمیں ان کے ساتھ اس سوگواران میں شامل ہیں کہ ہمیں ان کا دکھ ہے اس ٹائم. باقی چیزیں انشاءاللہ آپ کو بر وقت 72 گھنٹے کے اندر آپ کو رپورٹ سامنے آئے گی، اور کمیٹی اپنا کام شروع کر چکی ہے. برنی صاحب سر، یہ جو تارکین وطن کا مسئلہ ہے یہ تو ہم بطور پاکستان سے ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آف کورس دنیا سے باہر جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. یہ یورپ جو ہے یہ تو بہت بڑا علم بردار ہے ہیومن رائٹس کا سر. یہ جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں دے آر لنکڈ ود دا یورپ. انسانی جان کی مطلب ایک دھماکہ ہوتا ہے سر، اس دھماکے میں 2 لوگ، میں اس کی بھی بہت بڑا مخالف ہوں، میں دہشت کی حمایت نہیں کر رہا کسی بھی صورت میں. 2 لوگ مارے جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے دنیا میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے. یہاں تارکین وطن معصوم غریب ممالک ہوتے ہیں، پاکستان جیسی تھرڈ ورلڈ کنٹری، ان کی وہ کشتیوں میں لوگ وہاں کے ڈوب جاتے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے سر، ہزاروں میں. تو اس پہ وہ یورپ والوں کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ وہ بہت مشکل سے مذمت بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں سر. عدنان بھائی، سب سے پہلے تو یہ بھائی جو میرے کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، مجھے بھی امید ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو. میری بات جھوٹی ہو، ان کی بات سچی ہو، اسی میں قوم کا فائدہ ہے. اگر میری بات سچی ہوئی تو پھر قوم کا فائدہ تو نہیں ہے نا، پھر ہمیں حکومتوں کا تو فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یورپ کے حوالے سے یہ سب حادثات ہوتے بھی ادھر ہی ہیں. لیکن ایک چیز ہے نا، دیکھیں ہم کتنے اچھے انسانیت، یعنی کتنی انسانیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہو. ایک شخص بار بار میرے گھر کے اندر گھسے آ رہا ہے، بار بار گھسے آ رہا ہے، میں منع کیے جا رہا ہوں، روکے جا رہا ہوں، سختی کر رہا ہوں، ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر لی، اور پھر گھسے آ رہا ہے. تو کوئی تو اقدام میں نے بھی کرنا ہے نا. ہم انہیں صرف الزام نہیں ٹھہرائے نا کہ ان میں انسانیت بہت ہے انسانیت، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم کیوں نہیں روک رہے؟ ان کو سزائیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کیوں نہیں روک رہے؟ ہم کیوں نہیں؟ مقصد آپ سوچئے کہ روز آنا، میں صرف آپ کو ایران بارڈر کی بتا رہا ہوں، ایران بارڈر کراس کرنے والے روزانہ 40-50 ایوریج ہے، یہ 40-50 افراد روزانہ کی بنیادوں پہ کراس کرتے ہیں ایران بارڈر. آپ سوچئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا میسج دے رہے ہیں. ابھی بھی کشتی میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. تو ہمیں بھی دیکھنا سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی نے جو بات کہی نا پنجاب کے حوالے سے، جیسے میں نے کہا سندھ اور بلوچستان کے بہت برے حالات ہیں. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اس طریقے سے بھاگنا چاہیے، لیکن نہیں جا رہے.
ادھر ایشو یہی ہوا ہے کہ چند لوگ، ایک زمانہ تھا کھلے بارڈرز ہوتے تھے، لوگ نکلتے ہوئے چلے جاتے تھے، وہ جو پہنچ گئے یا اس انداز سے بھی جو پہنچ گئے، ان کی جب زندگیاں بدلتے دیکھتے ہیں کہ $1000 میں 3 لاکھ روپے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، 1000 پاؤنڈ میں 4 لاکھ 4.25 لاکھ روپے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر یقیناً رسک لیتے ہیں، اپنی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کو دیکھ کے ایک دوسرے کو، حالانکہ جو ہمارے ماں باپ نے تو یہ بتایا اور سکھایا کہ بیٹا کسی کا محل دیکھ کے نا کبھی اپنی جھوپڑی کو آگ نہیں لگا لینا. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم دوسرے کے محل دیکھ کر کے اپنی جھوپڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں. 25-30 لاکھ روپے عدنان بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اگر کہیں سڑک پہ مقصد 2-4-5 لاکھ روپے کے کیبن بھی لگا کے بیٹھ جائے نا تو 40-50 ہزار روپے مہینہ آرام سے وہ کیبن والا کماتا ہے. ایک چپس بیچنے والا فرینچ فرائز، اگر کراچی کی میں بات کروں، آپ یقین نہیں مانیں گے، 10-20 ہزار روپے دن کے کماتے فرینچ فرائز بیچنے والے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے وہاں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے. بالکل آپ چل کے دیکھیں میرے ساتھ. کلیکٹیو ایفرٹ اور سوشل ریفارم کی ضرورت ہے. آخری کامنٹ میں لینا چاہوں گا بولو صاحب پلیز کنکلوڈنگ ریمارک سر. جی میں یہی کہوں گا عدنان صاحب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو 2013 سے 2017 والا دور تھا، اگر اس دور کے اندر آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف نے نوکریاں بھی دی اور جو نوجوان تھے ان کو آسان شرائط پر بلا سود قرض بھی دیے، اور جس سے مہنگائی اور جو یہ سب چیزیں ختم ہو رہی تھیں. اور اگر یہ تجربہ عمران خان والا نہ کیا جاتا تو یقیناً آج یہ حالات نہ ہوتے جس طرح سے آج وہاں پر لوگ زندگی کی بازی ہار گئے. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. آج بلوچستان کا بجٹ پیش ہوا ہے، کیسا بجٹ تھا وہ، اور بلوچستان میں گلزار امام کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی کے حالات کافی بہتر ہیں. سیکیورٹی فورسز بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ اور مشوری کے کامیاب آپریشنز کر رہی ہیں. تو آف کورس ان کو مشوری کی ضرورت نہیں، ان کا کام فیلڈ میں آپریشن کرنا ہے اور سیکیورٹی کے حالات کو بہتر بنانا ہے، جو کہ وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں. تو ذرا آج ہم اس پہ بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک، اور بات کریں گے آج کل بجٹ کا سیزن ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے وہ پاکستان کا سب سے چھوٹا بجٹ ہوتا ہے. بلوچستان کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ محرومیوں کا شکار ہے، اور واقعی ایسا ہے. بلوچستان بہت محرومیوں کا شکار ہے. تو جو بجٹ دیا جاتا ہے بلوچستان کو، کیا اس بجٹ میں غریب عوام کو وہ جو مجبور محکوم یا ریلیف نہیں مل پاتا اور محرومیوں کا شکار ہے وہاں کی عوام، اس عوام کو ریلیف مل پائے گا یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بلوچستان کو کافی عرصے سے ٹیررزم کا شکار رہا، لیکن سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن کے بعد کافی حد تک بلوچستان کا جو امن ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے. گلزار امام شمبے کی گرفتاری اور اس کا اقبالی بیان اور اس کے بعد اہم کمانڈرز کی ہلاکت جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیکیورٹی ادارے بغیر کسی پاپولیرٹی کی اور مشہوری کی اور ایڈورٹائزمنٹ کے بھرپور انداز سے اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو بھی کر رہے ہیں. تو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پہ بھی بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ صاحبہ نے. فرح صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے میم، لیکن سب سے چھوٹا بجٹ ہوتا ہے. تو کیا بجٹ میں سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ کس طرح کا ریلیف عوام کو دے رہی ہے آپ کی گورنمنٹ، کیونکہ آف کورس یہ آخری بجٹ ہے آپ کا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور پھر نئی حکومت ہوگی، ہوپ فلی آپ کی ہو یا جس کی بھی ہو، بٹ آپ کے لیے تو یہ آخری بجٹ تھا آپ کی حکومت کا. تو کتنا ریلیف آپ کی حکومت دے پائی ہے میم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آج بلوچستان کا جو بجٹ ہے بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے ہمارے فائنینشیل ایشوز بلوچستان کے کافی عرصے سے چل رہے تھے، اور ہمارے بہت سے ایسے ڈیوز تھے جو پی پی ایل کی مد میں تھے اور اسی طریقے سے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں تھے. شیئر نو ڈاؤٹ بلوچستان کو ملتا ہے، لیکن جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں ملتا، اور جو ہمارے کافی عرصے سے اربوں روپے کے ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوئے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں چیف منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو فیڈرل میں بجٹ سیشن ہے اس کا ہماری پارٹی جو ہے باپ وہ بائیکاٹ کرے گی. لیکن پھر جب پرائم منسٹر کے ساتھ
सादिक संजरानी साहब के साथ जो वफ्द था उनकी मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसको बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, और उस हवाले से एक कमेटी भी कायम की गई थी जिसका पहला इजलास हो चुका है, लेकिन अब तक वो फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो हल नहीं किए गए। हमारा ये भी था कि हम अगर ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ चले जाते, लेकिन ये एक बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोजीशन होती है। आपने देखा होगा कि केपी में भी ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ वो गए वहां पर, लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम ओवर ड्राफ्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत से हमारे इश्यूज थे फाइनेंशियल, लेकिन उसके बावजूद भी एक अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश किया गया। और मैं आपको बताऊं, देखें सबसे जो मेन मसला है आप इसको अवाम दोस्त माशी मसला है। तो पंजाब का बजट भी पेश हुआ है, सिंध का बजट भी पेश हुआ है, वफाक ने भी बजट पेश किया है, तो आप तो मतलब पहली गवर्नमेंट है जो कह रही है कि ये अवाम दोस्त बजट है। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अवाम दोस्त बजट कहा? देखिए हमारा जो बलूचिस्तान का सबसे मेन इशू है, और जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, और सबसे पहला जो देखें इशू बलूचिस्तान का जो मेन है, जो कि लोग नहीं समझते, हमारा माशी मसला है, हमारे रोजगार का मसला है। अगर आप हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी देखते हैं तो वो इसी वजह से हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट के हवाले से बलूचिस्तान है वो बहुत ज्यादा पीछे है। हमने हमारी गवर्नमेंट ने इन्हीं जो इश्यूज हैं उनको फोकस किया है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बॉर्डर ट्रेड मार्केट्स का भी इफ्तिताह किया गया है, उस देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रोजगार है लोगों को मुहैया होगा, और माशी जो सूरत हाल है लोगों की वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफा भी मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा खुशाइन है। फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे मसाइल हैं बलूचिस्तान के, वो भी इस बजट में फोकस किया गया है। और फिर इसी तरीके से एजुकेशन, देखें हेल्थ और एजुकेशन हम समझते हैं, और इसके साथ साथ तीसरी एक बड़ी अहम के रोड्स नेटवर्क। यहाँ मैं एक बड़ा अहम इशू आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उठाना चाहूंगी कि हमारा कोयटा टू कराची जो इशारा है, और काफी अरसे से हम इस तरफ तवज्जो करवा रहे हैं कि वो 2 वे ट्रैफिक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोयटा कराची शाखा जो ना बनना हम समझते हैं बड़ी मायूसी की बात है हम बलूचिस्तान वालों के लिए। इसकी तरफ हम बारहा तवज्जो करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक देखें फिर हो सकता है कि आने वाले मुस्तकबिल में इस तरफ भी तवज्जो किसको करवा चुके हैं? तो फराह मैम किसको तवज्जो करा चुके हैं आप? देखिए फेडरल प्रोजेक्ट और पैटर्न में शामिल किए जाते हैं ये जो हाईवेज हैं हमारी कोयटा टू कराची। अगर आपने भी कभी सफर किया हो तो ये प्रपोजल मूव किया, कितनी दफा उसको फॉलो अप किया मैम? तो आपको आप गवर्नमेंट हैं तो आप मेरी बात अगर पूरी मुकम्मल आप होने देंगे आपको भी समझ में आ जाएगी। मैं वही आपसे अर्ज करती हूँ कि कोयटा टू कराची जो हमारे हाईवे है वो काफी अरसे से नामुकम्मल ही इसको समझें, और वो 2 वे ट्रैफिक वहां पर होनी चाहिए, लेकिन वो एक ही सड़क है जहां पर 2 वे ट्रैफिक चलती है। तो इस पे भी जिस तरीके से आप लोगों की पंजाब की तरफ मोटर बनी है, तो हम बारहा फेडरल गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो करवाते रहे हैं कि इस हाईवे को भी 2 वे ट्रैफिक और मोटरवे के अंदाज में बनना चाहिए। इसके साथ साथ मैं वापस आती हूँ अपने इस बजट की तरफ। देखिए मैंने आपसे पॉइंट क्लियर कर दें, यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दें फरा मैम, कदूस बसिंजो साहब जब पहली दफा वजीर आला बने थे तो तब भी उन्होंने वादा किया था कि वो कोयटा टू कराची रोड को बेहतर कर देंगे, क्योंकि कोयटा से जो कराची का रोड है अगर वो बेहतर होगा तो ऑफ कोर्स वो आपके जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि कराची इज इंडस्ट्रियल हब। तो बलूचिस्तान कोयटा कराची से कनेक्ट होगा तो लोगों का ट्रेड बढ़ेगा, लोगों को बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हादसा कोयटा टू कराची रोड में होते हैं। वो 3 साल बाद दोबारा सीएम बने, लेकिन वो मसला जू का तू है। तो ये क्या मतलब कैसे सीएम है कि दूसरी दफा सीएम बनने के बाद भी एक अहम मसले को एड्रेस नहीं कर सके? मैम देखिए तनकीद करना और सिर्फ बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैदान में उतर के काम करना और फिर इश्यूज को फेस करना और फिर भी इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम करना और ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया करना आवाम को, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जहाद है। और जहां आपने हमारे चीफ मिनिस्टर की बात की, आप ये देखें कि जो रेकोडिक का मंसूबा बड़ी कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा, और आप ये देखेंगे कि 2028 में अब ये ऑपरेशनल हो जाएगा।
जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको ये कहा कि हम अपने ड्यूज के लिए आज तक रो रहे हैं कि जो पीपीएल की मद में हमारे ड्यूज थे, जो एनएफसी अवार्ड की मद में हमारे ड्यूज थे, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। लेकिन जब ये मंसूबा रेकोडिक का 2028 में ऑपरेशनल हो जाता है तो फिर हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। और मैं आपको एक और, देखिए बलूचिस्तान के साथ हमेशा से इसी तरीके से ज्यादती होती आई है, क्योंकि हमारे जो फंड्स जो हमें मिलने चाहिए, हमारे जो ड्यूज जो क्लियर होने चाहिए वो नहीं होते। कथा कलामी की माफी चाहूंगा मैम, आप और यहाँ मुझे अपनी बात का शेयर मिल रहा है। मैम आपने सारा वफाक पे डाल दिया। यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू द आंसर ना मैम। मेरी ये एक प्लीज, मैं रेकोडिक के हवाले से जो आपसे बात कर रही थी, देखें ये हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो का एक ऐसा कारनामा है कि ना पहले कोई चीफ मिनिस्टर कर सका इसको और ना आने वाला कोई कर सकता था, कि जिस कामयाबी के साथ और जितनी ये लिटिगेशन का शिकार था ये रेकोडिक का मंसूबा, कि आपके पाकिस्तान के असासे जो थे वो आपके हाथ से निकल रहे थे। एक तो आपके असासे बलूचिस्तान को मिलेगा, साइन करना बहुत बड़ा मार्का नहीं है मैम, साइन तो कोई भी कर सकता था। कितने परसेंट बलूचिस्तान का है, कितने परसेंट बलूचिस्तान को मिलेगा? मोर देन 35% जी। अगर आप इसको उठा के देखेंगे, जो पहले ये रेकोडिक का मंसूबा साइन हो रहा था उसमें बलूचिस्तान को कितना परसेंटेज मिल रहा था? 2% मिल रहा था, 2%। इसमें जंग लड़ी कि बलूचिस्तान का शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और उसको मनवाने में हम कामयाब भी हुए हैं। और मैं दावे से आपके प्रोग्राम में कहती हूँ कि 2028 को जब ये मंसूबा ऑपरेशनल होगा तो पाकिस्तान के बाकी हिस्से भी बलूचिस्तान पर ही अपने फाइनेंशियल इश्यूज के लिए डिपेंड करेंगे। अभी तो हम रो रहे हैं ना कि हमारे ड्यूज हमें फरा मैम, एक पॉइंट, आप हैं तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, क्या आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह सकती हैं कि जो रेकोडिक है उसमें बलूचिस्तान का 35% ही शेयर है? जी बिल्कुल। देखें अब तो इसकी जो हमें पहली हमारी इसकी किस्त थी वो भी आ चुकी है, और जिस तरीके से मैं आपको CSR की मद में भी बहुत ज्यादा काम होगा उस इलाके में, और पूरा जब टीम रेकोडिक की टीम जब वहां पर आएगी और इसको ऑपरेशनल करेगी तो पूरे का पूरा इलाका डेवलप होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा कारनामा, टाइम कम है, दो सवाल बड़े जरूरी है, टाइम कम है, 2 सवाल जरूरी है। कराची टू क्वेटा रोड नेटवर्क तो वैसे है ही नहीं ना पूरे बलूचिस्तान के अंदर, जो प्रोविंशियल रोड्स हैं सिटी टू सिटी एंड विलेज टू विलेज वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो भी नहीं है। मुझे ये बताएं जो कराची टू क्वेटा रोड है, क्या वो क्वेटा की आवाम को उनकी जिंदगियों में वो रोड नसीब होगा, वन वे रोड के नहीं? इंशाल्लाह। आप देखें ऐसे ऐसे मार्के हमारी गवर्नमेंट ने सर अंजाम दी हैं, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, इतनी मुश्किल हालात में। आप अगर 2 घंटे का भी अदनान प्रोग्राम करेंगे ना तो फिर मैं आपको गिनवाऊंगी कि इस कम अरसे में हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो ने कैसे कैसे इक़दाम किए हैं अपने लोगों की बेहतरी के लिए और सूबे की बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगली बार भी हमारे यही चीफ मिनिस्टर होंगे। और रोड नेटवर्किंग को, ये भले आप अपने प्रोग्राम इसको रिकॉर्डेड रखें, रोड नेटवर्क को आप देखेंगे कि बहुत बेहतर बनाया जाएगा हमारी गवर्नमेंट में। और आखिरी सवाल, गुलजार इमाम की गिरफ्तारी के बाद फिर 2 अहम कमांडर और भी उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी पहले भी काफी बेहतर थी पिछले कुछ महीनों से जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, तो अब आप किस तरह देखती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन के बाद आने वाले साल जो है, क्योंकि ऑफकोर्स CPAC पे बड़ी तेजी से अब काम शुरू हुआ है, बहुत अरसे बाद रेकॉर्ड काम हो रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। जिस तरह सिक्योरिटी दारों ने काम किया है, तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान का अमन अब दोबारा से बहुत अच्छे से बहाल हो पाएगा? मैम जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पेश करती हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी करने वाले अदारों को, और ये हमारा स्लोगन है कि हम कहते हैं कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। और जिस तरीके से आपने गुलजार शंबे का यहाँ पर जिक्र किया, जैसे ही दोबारा देखें मुझे मजबूर करते हैं कि मैं बार बार ये नाम लूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने जब अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाली तो फर्स्ट सिक्योरिटी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर है कि बातचीत के जरिए, निगोशिएशन के जरिए, टेबल टॉक के जरिए ही मसाइल को हल करेंगे। हथियार उठाने से दोनों तरफ से नुकसान होगा, तो हम यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए। और आपने देखा जिस तरह गुलजार शंबे ने
اپنی پریس کانفرنس کی اور کتنے اچھے طریقے سے جتنے بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے تھے اور گورنمنٹ اور بلوچستان نے کتنے اوپن ہارٹڈ انہیں ویلکم کیا. اور ہم باقی لوگوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں. اس طریقے سے ہتھیار اٹھانے سے دونوں طرف کا نقصان ہے. نقصان صرف بلوچستان کا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی ہو تو قومی دھارے میں شامل ہو کے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اپنے حق پہ کام کریں, بلوچستان کے لیے کام کریں. بہت شکریہ ترجمان حکومت بلوچستان عظیم شاہ صاحب. بلوچستان کا امن پاکستان کے امن سے جڑا ہے. بلوچستان کا امن ہوگا تو پاکستان کا امن ہوگا, اور اگر پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں, جو کہ آج تک تو بہت برے ہیں اور امید بھی نظر نہیں آتی. تو ساری دعائیں اور ساری امیدیں بلوچستان کی خوشحالی کی طرف لگائیں گے, جس کے لیے سیکیورٹی ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا کام صرف سیکیورٹی کی حد تک ہے. کئی بد سکول ہیں بلوچستان کے اندر, کو 3000 کے لگ بھگ, جو کچھ سکول ورکنگ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے حالت میں نہیں ہیں. وہاں ملٹری میں ایف سی اور ملٹری کے جو سکولز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت تھوڑی تعداد میں, کیونکہ ان کا کام نہیں ہے. تو سول گورنمنٹ کو اپنی ریٹ وہاں قائم کرنی ہوگی تاکہ وہاں کے لوگوں کو بہتر ریلیف مل سکے. آنے والے جو آج بجٹ پیش ہوا ہے فرحت صاحبہ کے بقول ایک بڑا اچھا اور عوام دوست بجٹ ہے. اب یہ بلوچستان کی عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ بجٹ ان کے لیے دوست ہے یا دشمن. اب آج کا شو بجے ہی تک اللہ حافظ.